مولانا قاری جمیل احمد بنگالور، مولانا قاری جمیل احمد بنگالور انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امر میڈیا اسلامک یوٹیوب چینل۔ بھوک لگی، رونے لگا، لوگوں نے اٹھایا، امی کے قریب لے کر گئے۔ امی کی آنکھ بند ہے، سینے سے دودھ بھی نکل رہا ہے، مگر بچہ جب سینے سے منہ لگاتا ہے دودھ منہ کو نہیں آتا۔ ڈاکٹر آیا، آنکھ کھولی، کہنے لگا معاف کرو، بچہ موجود ہے، پلانے والی نہیں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، علماء سے پوچھو، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے خبر دیتا ہو۔ اور کسی کو بھلا یہ کیا خبر دے گا؟ اللہ کے 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کو موت نے بتایا نہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ اور ہماری مستی کتنی، ابھی منڈی ہلا رہے ہو، اتنا بڑا سر ہلا کر میری تائید کر رہے ہو کہ ہاں مولانا موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، پھر بھی 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو، گویا کہ تم سے کسی نے کہہ دیا کہ اس 3 گھنٹے میں تمہاری موت نہیں آئے گی۔ ورنہ ایک مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ فلم دیکھتے ہوئے، دوسرے کی بیٹیوں کو ننگا دیکھتے ہوئے میری موت آ سکتی ہے، تو خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں یہ تہجد پڑھے گا یا گندا ویڈیو دیکھے گا؟ آؤ مسلمانوں در قرآن پہ چلو، کلام مقدس کی تلاوت کرو، دروازہ دل کا کھلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم، او لوگو یاد رکھو، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ یاد رکھو جب موت کا وقت آئے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب تمہارا دن پورا ہوگا تو ایک لمحے کے لیے موقع نہ ملے گا، چاہے وہ زمانے کا حکمراں کیوں نہ ہو، وہ بادشاہ و زمانے کا کیوں نہ ہو، وہ کسی کا شہزادہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی شہزادی کیوں نہ ہو، وہ غریب کیوں نہ ہو، وہ رعایا کیوں نہ ہو، وہ فقیر کیوں نہ ہو، وہ عالم کیوں نہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کیوں نہ ہو، وہ ولی کیوں نہ ہو، وہ کتب کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، وہ بچہ کیوں نہ ہو، جوان کیوں نہ ہو، بولے گا نہیں۔ اور پھر کہو گے کہ بس 1 سیکنڈ دے دو، بیٹا کھڑگپور اسٹیشن تک آ گیا ہے، ایک بات کر لیتا ہوں پھر لے جاؤ۔ کہا نہیں، یہی تو موت کا تماشا ہے کہ وہ بچے کی شکل بھی تجھے نہیں دیکھنے دے گی۔ آخری وقت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چھوٹتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سرانے میں بیٹھی ہوئی کاٹن کا کپڑا لے کر پانی میں ڈبو ڈبو کر بابا کی پیشانی پہ لگاتی ہے، کبھی ہونٹ پہ لگاتی ہے۔
اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اللہ کا لاڈلا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا چہیتا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنا، اس نبی کی موت کا یہ حال ہے۔ پسینہ بار بار آتا ہے، بار بار بے ہوشی ہوتی ہے، ہونٹ بار بار سوکھتا ہے، بار بار امام الانبیاء اپنے جگر کی ٹکڑا سے پانی مانگتے ہیں۔ کبھی تو یار غور کیا کرو کہ میری تیری حالت بنے گی کیا جب نبی کی یہ حالت ہے۔ جس دن تم نے یہ سوچ لیا نا کہ یہ دن ہمیں بھی دیکھنا ہے، کسی مولوی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سدھر جاؤ گے، خود حرام کھانا چھوڑ دو گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، غیبت کرنا چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ اللہ نہ کرے ایک مرتبہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ ایک بار جب کوئی بندہ ایک قطرہ شراب کا پیتا ہے، شراب جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، آپ لوگ اللہ والے، الحمدللہ مولانا لوگ کو پتا رہتا ہے، پتا نہیں کیوں آپ لوگ نہیں جانتے ہو شراب کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا ایک قطرہ شراب کا جب تک پیٹ کے اندر پڑا ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر پی کر کے مست ہے جھوم برابر جھوم شرابی، اور موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، اللہ کی قسم اے میرے بھائی، چھوڑو مولوی کو، ہم جیسے کروڑوں مولوی کو دیکھو گے ملو گے، لیکن میں تم سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اس نشے کی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو قبر میں فرشتے کو جواب کیا دو گے؟ پھر اسی حالت میں، نشے کی حالت میں تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور میرے نبی کے سامنے تم کو پیش کیا جائے گا، اس وقت بھی تم ہل رہے ہوگے، ڈول رہے ہوگے، کیا جواب دو گے؟ ہمیں کیا دشمنی ہے؟ تمہارا پیسہ، تمہاری دولت تم پیو اڑاؤ، ہمیں کیا مطلب، لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ میرے آقا کی امت کی موت اس حالت میں نہ آئے۔ پریشانی ہو رہی ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے، لب سوکھ رہے ہیں، ہوش آتا ہے پھر بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سرانے میں کھڑی ہیں، اچانک دروازے پہ دستک کسی نے دیا، آواز لگائی، السلام علیکم۔ میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، فاطمہ الزہرا غصے میں آ گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی او اللہ کے بندے، میرے بابا پر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور تم اجازت مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ہوش آیا، مسکرایا، فرمایا بیٹی یہ وہ آدمی کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا ہے جو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ کون ہے یہ اس نے تو موسیٰ سے بھی پوچھا نہیں، آدم سے پوچھا نہیں، نوح نجی اللہ سے پوچھا نہیں،
آدم خلیفت اللہ سے پوچھا نہیں، یوسف صدیق اللہ سے پوچھا نہیں، داؤد خلیفت اللہ سے پوچھا نہیں، موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا نہیں، ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا نہیں، عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا نہیں۔ یہ تو تیرے باپ کا مقام ہے کہ موت کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا آ جاؤ، دروازہ کھولا گیا، اندر آئے اسرائیل، آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے محبوب، اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، پہلے تو آپ کو اللہ نے سلام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور پھر آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ بتائیے آپ ابھی دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ سے ملنے کے لیے متمنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کی کیا حالت ہوگی؟ کس کی؟ بلکہ یوں کہو کہ اللہ میرے جانے کے بعد 2023 میں کپٹیا کے اندر جو مسلمان ہے اس کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کلیجے پر ہاتھ رکھو، فیصلہ تم کرو۔ کتنا دل والا پیغمبر ہے، آخری وقت ہے، بیٹی کا خیال نہیں، داماد کا خیال نہیں، نواسا نواسی کا خیال نہیں، مال و زر کا خیال نہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح، آخری وقت میں بھی خیال تیرا۔ کتنا دھوکہ میرے نبی کو دیتے ہو، کتنا دل میرے نبی کا دکھاتے ہو۔ میرے محبوب نے کہا او میری امت کے لوگوں، بھول کر بھی جھوٹ نہ بولو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس وقت تم جھوٹ بولتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو غیبت نہ کیا کرو، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آج امت کی بیٹیوں کو دیکھو، امت کی ماں کو دیکھو، جب تک کسی کی غیبت نہ کرے نہ اس کی صبح ہوتی ہے نہ شام کا سورج ڈوبتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا شراب حرام ہے، تم مزے لے لے کر پیا کرتے ہو۔ نبی کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کبھی سوچا تو کرو کیا بگاڑا آمنہ کے در یتیم نے تمہارا؟ فرمایا اسرائیل جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھو کہ میرے آنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، اللہ سے پوچھا، اللہ پاک نے جواب دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ کے آنے کے بعد میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں کہ زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے سب کو پتا چل جاتا ہے، مگر زندگی جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو پتا کسی کو۔
تو بتاؤ جو چیز اچانک آئے اس کے لیے بندے کو پہلے سے تیار رہنا نہیں رہنا؟ بولو نا، تھوڑے لوگ ہیں ساتھ دو گے تو تھوڑا بول لوں گا۔ ٹرین کا پتہ ہے 12:15 پہ آئے گی اسٹیشن پہ، ہے نہیں؟ پتہ ہے نا؟ پتہ ہے 12:30 پر آئے گی تو گھر سے نکلتا ہے 2 گھنٹہ پہلے، جبکہ آنے کا پتہ ہے یہ ٹائمنگ ہے آنے کی، تو نکلا کب؟ 2 گھنٹہ پہلے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر عقل کا استعمال کرتے ہو، جو چیز کا پتہ ہے آنے کا، تیاری پہلے، کپڑا رات میں بریف کیس میں ڈال دیا، راستے کا کھانا صبح صبح تازہ بنا لیا، باٹل میں پانی بھر لیا، کھینی تمباکو کا مسئلہ ہے تو وہ پورا فل کر لیا، گٹکا کا مسئلہ ہے تو وہ بھی فل ہو گیا، سب تیاری، ٹکٹ پہلے بنوا لیا۔ یہ سب کس کے لیے؟ جس کے آنے کا ٹائم موجود ہے، معلوم ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کتنے بے عقل ہو، کتنے بد نصیب ہو، جس کے آنے کا وقت معلوم ہے تیاری مکمل کر لیا کرتے ہو، جس کے آنے کا وقت معلوم نہیں کب آئے کہاں آئے۔ اللہ کی قسم، او کپٹیا والو، آؤ میرے ساتھ گو کھڑگپور چلو، کپڑے کی دکان میں چلو، تم وہاں اپنے بیٹے کی شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے آئے ہو، چہرے پہ خوشی جھلک رہی ہے، مسکراہٹ رشک کر رہی ہے، ابھی تم شادی کا جوڑا لے کر ہنستے ہوئے باہر آئے، اچانک روتا ہوا ایک جوان آیا اور کہتا ہے، او دکان والے، میں یتیم ہو گیا، میری اماں بیوہ ہو گئی، میرے بھائی یتیم ہو گئے، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، کفن کا کپڑا دو۔ عطر کی دکان پہ جاتے ہو، کوئی شادی میں جوڑے کو لگانے کے لیے عطر خریدتا ہے، کوئی بھائی کے کفن میں لگانے کے لیے عطر خریدتا ہے، دکان ایک ہے، خریدار بدلا۔ خدا کی قسم، تم نے یہ منظر بھی کبھی دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، ادھر سے بارات جا رہی ہے، ناچتے گاتے ہوئے سارے لوگ جا رہے، آگے چل کر کے اچانک سامنے سے آتا جنازہ نظر آیا، ادھر دنیا بسانے کے لیے جا رہے ہو، ادھر دنیا ویران ہو رہی ہے۔ ادھر تمہاری سہاگن مسکرائے ہوئے بیٹھی ہے اور ادھر کسی کا سہاگ اجڑ گیا۔ ہاسپٹل کا نظارہ دیکھو، کوئی گود میں بچہ لے کر آمد کا جشن منا رہی ہے، کوئی وہاں الگ بیٹھ کر اپنے معصوم میت کو لے کر آنسو بہا رہی ہے۔ ہاسپٹل ایک ہے، معاملہ دو ہے۔ اور یا تو پھر انکار کر دو کہ بنگلوری مولوی تو جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط ہے، کر سکتے ہو؟ کون سی بات ہے جو میں تمہاری زندگی